اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر واللہ بصیر بما یعملون۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ صرف تمہارے لیے خاص ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن ان کے اعمال بد کی وجہ سے وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ تم ان کو سب سے زیادہ زندگی کے حریص پاؤ گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیے، مگر لمبی عمر کسی طرح اس کو عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ وہ جو کام کر رہے ہیں خدا تو ان کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر جو ہے 92 94 95 اور 96 ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا مقصد جو بیان کرنے کا ہے وہ بھی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے آگے کتاب میں جو ہے پڑھا جائے گا، کیونکہ یہودی جو ہے کہتے تھے کہ جو ہے ہم جو ہے جنت کے حقدار ہیں، آخرت کے حقدار ہیں، اللہ کی جو ہے دوست ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کے دوست ہو اور آخرت تمہارا ٹھکانہ ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، اور پھر کہہ رہا ہے کہ ان کی تو یہ صفت ہے کہ جو ہے زندگی کے حریص ہیں، بہت زیادہ حرص، لالچی، بہت زیادہ جینا چاہتے ہیں، یہ مرنا نہیں چاہتے والے کہ ہر ایک جو ہے 1000 برس جو ہے جینا چاہتا ہے۔ تو یہ جو خواہش ہے جینے کی اور موت سے بھاگنے کی، یہ مرنا نہیں چاہتے، اور جو ہے جینے کی جو خواہش ہے یہودیوں کی صفت ہے، یہ کفر ہے۔ حضرت موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ زیستن بجا کفر ہے، جان سے جینا کفر ہے، میں جو جینا چاہتا ہوں یہ کفر ہے، میں مرنا نہیں چاہتا، اپنے وجود کو کھونا نہیں چاہتا۔ تو جو سچا طالب ہوتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ جو ہے اگر میں سچا اللہ کا طالب ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں، جنت ہمارے واسطے ہے، تو جو ہے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم سچے اللہ کے طالب ہو تو موت کی تمنا کرو۔ مطلب جو سچا طالب ہوتا ہے وہ موت کی تمنا میں ہوتا ہے۔ آگے آپ کو ایک جگہ قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ انہی یہودیوں سے مخاطب کر رہا ہے، اس میں دیکھیں یہ بات کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو نہ کہ اور، تو ذرا موت کی تمنا تو کرو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ اور وہ لوگ ان اعمال کے سبب جو وہ کر چکے ہیں ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو صاف جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ موت کا متمنی ہوتا ہے، اگرچہ کہ جو ہے عوام کو کہا گیا ہے کہ موت کی جو ہے دعا وغیرہ نہیں کرنا ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے جو سچا طالب مولا ہوتا ہے، وہ مومن حقیقی جو ہوتا ہے، وہ آرزو میں رہتا ہے کہ کب جو ہے میں اس پل کو کراس کروں موت کو، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے حضور پہنچوں۔ یہ کووڈ-19 کے سلسلے نے جو ہمیں بتا دیا کہ ہم کتنا جو ہے زندگی سے جو ہے خواہش مند ہیں، جو جینا چاہتے ہیں، جو بچنا چاہتے ہیں۔ یہ زندگی کی جو حرص ہے وہ حقیقت میں جو ہے ان یہودیوں کی جو ہے صفت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور جو سچا اللہ کا طالب ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ مرنا چاہتا ہے۔ یہی بات کو ہم نے جو ہے پچھلی نشست میں سنا ہے، پچھلی جو انیس الغربا کی جو نشست تھی اس میں یہی بتایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتی ہے، صاف کہہ دیا گیا۔ اب دوست جو ہے پل کو پار کرنا چاہے گا، نہ کہ جو ہے وہ پل سے جو ہے کراہت کرے گا۔
وہ پل کو پار کرنا چاہے گا. اسی بات کے اوپر جو ہے پچھلی نشست میں جو ہے اسی کے اوپر جو ہے حضرت نے جو ہے گفتگو کی تھی. آپ کے سامنے جو ہے احادیث پڑھی گئی. یہ حدیث مبارک جہاں پہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، یعنی جو اللہ عز و جل کی ملاقات کا خواہش مند ہے اللہ عز و جل اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. یعنی جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. تو حضرت اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ لقاء اللہ یعنی اللہ کی ملاقات سے آپ مراد لے رہے ہیں کہ اس حدیث میں لقاء اللہ سے مراد موت ہے. یعنی جو موت کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے. حقیقت میں اللہ کا طالب جو ہے یہ موت کے پل کو کراس کرنا چاہتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں دیکھیے. وہی بات اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ کے وہ طالب ہیں، جنت جو ہے ان کے واسطے ہے نہ کہ دوسروں کے واسطے. آخرت کا جو گھر ہے وہ صرف ان کے واسطے ہے. تو اسی بات کو اللہ نے کہہ دیا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. بلکہ یہ تو جو ہے جینا چاہتے ہیں، ان کے پاس جو ہے زندگی جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہے، یہ ہزار برس جینا چاہتے ہیں. تو جو جینے کی جو خواہش ہے یہ حقیقت میں جو ہے کفر کی صفت ہے. تو جو طالب مولا ہوتا ہے وہ تو جو ہے اس دنیا سے جو ہے جلد جو ہے وہ جانا چاہتا ہے. اسی کی تفصیل آپ نے جو ہے اس سے پہلے کی نشست میں سنی ہے. ہم سن رہے ہیں انیس الغربا حضرت شیخ نور الحق نور خطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جس کو ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے امام ہمارے سب کچھ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے لوگ کچھ پڑھنا چاہیں تو مبتدیوں کو چاہیے کہ انیس الغربا اور مرغوب القلوب پڑھیں. دو کتابوں کا نام جو ہے مہدی موعود علیہ السلام نے بگنرس اگر جو ہے کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ دو کتابیں پڑھیں. جہاں پہ جو ہے انیس الغربا میں غریب سے مراد یہی ہے، غریب بے وطن شخص پردیسی کو کہتے ہیں جو اس دیش سے اپنے وطن سے جو اللہ تعالیٰ کا لامکانی ہے وہ بادشاہ کے دربار سے جو ہے چند دنوں کے واسطے جو ہے دور پھینک دیا گیا ہے. تو وہ یہاں پہ بے چین اور بے قرار ہے کیونکہ وہ پردیس میں ہے. یہ احساس آ جانا ہے کہ جو میں یہاں پہ زندگی گزار رہا ہوں اس زمین پہ اس وجود کے ساتھ میں پردیس میں ہوں. حقیقی دیش بادشاہ کا دربار، جو آپ کو اس سے پہلے جو ہے مثالوں سے جو ہے سمجھا گیا ہے. زیادہ اپنی منطق میں نہ جاتے ہوئے آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں. پچھلی نشست سے تھوڑا سا پیچھے لیتے ہوئے تھوڑا سا بریفلی پچھلی نشست میں جو ایک حدیث چھوٹ گئی تھی وہ حدیث پڑھتے ہوئے تھوڑا سا دو پیراگراف جو ہے پچھلی نشست کے پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، جس میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تم سفر کرو کیونکہ جب پانی رک جاتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے. حضرت اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جس طرح مسافر راہ سفر کو اپنی رہائش و قیامگاہ نہیں بناتا ہے، سفر سے روکنے والے بوجھ اور سامان سفر کی وجہ سے سفر سے باز نہیں رہتا ہے بلکہ اپنے آپ کو سامان سے خالی اور ہلکا کر لیتا ہے، تو بھی ایک مسافر ہے، دنیا کو اپنی رہائش و قیامگاہ مت بنا. یعنی ایک مسافر ہے جو ہے کہیں پہ جا کے جو ہے دوسرے وطن میں جو ہے نوکری چاکری کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ سامان وغیرہ جو ہے وہاں پہ جمع نہیں کر لیتا کیونکہ وہ جانتا ہے یہ تو جو ہے میرا ملک ہی نہیں ہے، یہ جو ہے میں یہاں پہ جو ہے اس پہ جو ہے ٹیمپرری جگہ ہے، تو وہ جو ہے ہلکا پھلکا رہتا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ تو بھی ایک مسافر ہے، دنیا کو اپنی رہائش و قیامگاہ مت بنا. دنیا پلے اس برگزر از راہ آخرت، اہل تمیز خانہ نہ کردن بر پلے. دنیا راہ آخرت سے گزرنے کا ایک پل ہے، عقل مند پل پر گھر نہیں بناتا. بر پل خانہ مساس کے این خانہ بے تمیز، روزے بھوت کسیل برد خانہ با پلے. اے بے وقوف پل پر گھر مت بنا کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ سیلاب پل کے ساتھ گھر کو بھی بہا لے جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روایت بھی یاد رکھیے جس سے پہلے کی نشست میں آپ کو بتایا گیا تھا. آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کے علاوہ ہر بوجھ و بار سے الگ تھلگ اور خالی ہو جا اور خلوت و تنہائی اختیار کر. جو رہنا ہے وہ صرف جو ہے اللہ کی ذات آپ کے ساتھ رہنا ہے، اس کے علاوہ جو دوسرا ہے اس سے جو ہے خالی ہو جاؤ. یہاں تک جو ہے ہم نے اس سے پہلے کی جو ہے نشست میں پڑھا تھا. آگے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول وسلم نے فرمایا کہ راہ سفر میں تیز چلو کیونکہ وہ لوگ سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، جو غیر اللہ سے اللہ کے علاوہ سے کنارہ کش اور الگ تھلگ ہو گئے. تیز چل، انتظار کا کون سا موقع ہے؟ مسافر اپنے اہل خانہ یعنی اپنے گھر والوں کو اور وطن کے اشتیاق میں سفر کی سختی اور ہجر کی تکلیف اختیار کرتا ہے تاکہ اپنے اہل و عیال اور وطن والوں سے جلد از جلد ملاقات کرے اور راہ سفر کی مصیبتوں سے محفوظ و مامون ہو جائے.
تو بھی. اب دیکھیے ایک عام مسافر ہے تو جو ہے وہ جہاں پہ دوسری جگہ پہ رکا ہوا ہے, جو کچھ کہ وہاں پہ مشقتیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کو جو ہے برداشت کرتا ہے تاکہ جو ہے جلد سے جلد وہیں یہاں پہ کام کر لوں گا اور جو ہے اپنے گھر والوں سے جا کے ملاقات کروں گا. تو حضرت جو ہے اب یہاں پہ بار بار جو ہے کمپیئر کر رہے ہیں, ایک عام مسافر جس طرح سے رہتا ہے تو بھی جو ہے اللہ کے واسطے جو ہے اسی طرح رہے. تو آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ تو بھی مجاہدہ کر, یعنی جو ہے مشقت محنت مشقت کر, اور نفس امارہ کی مخالفت کی مشقت برداشت کر, جیسا کہ حدیث شریف میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اقتلوا انفسکم بسیوف مجاہداتی والمخالفاتی, یعنی اپنے انفاس کو اپنے نفس کو قتل کرو مجاہدے اور مخالفت کی تلوار سے. تو یہاں پہ آپ کو جو محنت مشقت کرنا ہے اس مسافر کو, وہ جو ہے جو مجاہدہ اور مجاہدہ اسے کرنا ہے وہ جو ہے نفس کو اس کے کاٹنا ہے مجاہدے کی اور مخالفتی تلوار سے, یعنی جو کچھ کہ نفس خواہش کر رہا ہے اس کو جو ہے کاٹتے چلے جاؤ تاکہ جو ہے آپ کے واسطے آسانی ہوتی جائے. آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ نفس امارہ کو مجاہدے کی تلواروں سے قتل کر ڈالو, رات و دن سفر کرنے سے راہ فرار اختیار مت کر, راہ سفر میں چین و قرار مت لے, اور عاجزگی و وارفتگی کے ساتھ یہ شعر گنگنا, یارب تو مدا قرار مارا گر بے رخ تو قرار دارے. یہ شعر کو جو ہے کئی اولیاء کرام نے, ہمارے پاس کی کئی بزرگوں نے جو ہے لکھا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ایسا چین و قرار مت دے کہ تیرے رخ یعنی تیرے دیدار کے بغیر ہم قرار پائیں. یعنی جو ہے آپ سفر میں جو ہے آپ کو قرار اطمینان نہیں لینا ہے, اللہ کے علاوہ اطمینان نہیں لینا ہے. کھانا کھا رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہے اطمینان نہیں آنا ہے, کسی لذت دار چیز میں آپ مشغول ہیں تو جو ہے اللہ کے علاوہ کہیں پہ جو ہے لذت نہ آنا ہے, قرار نہ پکڑنا. کتنی بڑی دعائیں دیکھیے کہ یا رب تو متا قرار مارا, یعنی یا اللہ تو مجھے قرار مت دے اگر بغیر تیرے میں کہیں اور پہ قرار پڑے. یا رب تو متا قرار مارا اگر بے رخ تو قرار دار. مسافر ہمیشہ راہ سفر میں, اب دیکھیے دونوں کمپیئر کر رہے ہیں, یہاں کا مسافر اور جو ہے حقیقی جو ہم مسافر ہیں اللہ سے جو جدا ہو کے آئے ہیں. مسافر ہمیشہ راہ سفر میں ڈاکوؤں, چوروں اور رہزنوں سے ہوشیار اور باخبر رہتا ہے, اپنے ساز و سامان کی خود پاسبانی کرتا ہے یعنی حفاظت کرتا ہے, رات و دن ڈرا و سہما رہتا ہے, ایک گھڑی بھی غافل و بے پرواہ نہیں ہوتا ہے. تو بھی ہوشیار اور جاگتے رہا کر, اپنے دل کی حفاظت و پاسبانی کرتا رہے, اور عبادت میں پاس انفاس کی کوشش کر, یعنی سانسوں کی حفاظت, جو پاس ذکر ہے پاس انفاس کی سانسوں کی حفاظت کی کوشش کر, تاکہ شیطان راہ نہ پا سکے. متاع ایمان یعنی ایمان کی پونجی اور معرفت حق کی دولت تجھ سے چھیننے نہ پائے, اور پاس آن پاس والی عبادت میں خلل نہ ڈال سکے. جس طرح مسافر ہمیشہ الرٹ رہتا ہے کہ کہیں ڈاکو نہ آ جائے اور اس کا سامان نہ لوٹ لے, آپ جو ہے الرٹ رہیں, اپنی سانسوں کی جو ہے حفاظت کرتے جائیں تاکہ جو ہے ایک بھی سانس جو ہے اللہ سے غافل نہ جائے. رسول بھی فرماتے ہیں جب تک جو ہے بندے خدا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا جو ہے شیطان کا سینہ جو ہے, شیطان اپنا سینہ اس آدمی کے جو ہے سینے سے لگا دیتا ہے اور اپنی آرزوؤں کو جو ہے اس آدمی کی جو ہے آرزو میں ڈالتا ہے, اور جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان جو ہے فوراً جو ہے اپنا سینہ جو ہے وہاں سے دور کر لیتا ہے. تو جب تک آپ ذکر جاری رکھیں گے آپ سے جو ہے آپ شیطان سے جو ہے بچے ہوئے ہیں. آگے لکھنا ہے حضرت کہ مسافر رہزنوں اور راستے کی مصیبتوں کے خوف سے رات کو سفر کرتا ہے اور رات کے آخری حصے میں آرام کرتا ہے تاکہ آفات راہ سے نجات پائے, یعنی راستے میں آفات آنے والے مصیبتیں اس سے جو ہے نجات پائے اور منزل تک جلد از جلد پہنچ جائے. تو بھی شب بیداری کر اور آخری شب میں آرام کر تاکہ راہ آخرت کے خوف سے محفوظ ہو جائے اور مقصد تک پہنچ جائے. یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ راتوں کو جو ہے جاگا کرتے ہیں, سوتے نہیں. کئی اولیاء کرام کے جو ہے آپ واقعات سنے ہیں جو ہے 20-20 سال 30-30 سال جنہوں نے جو ہے عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز جو ہے ادا کی ہے, سوئے نہیں ہیں, سوتے ہی نہیں تھے یہ لوگ اللہ والے, کیونکہ مسافر ہیں. یہ جانتے ہیں کہ جو ہے یہ مسافر ہیں, ان کو جو ہے یہاں سے جو ہے اپنا سامان جو ہے جلد سے جلد جو ہے تیار کرنا ہے اور چلے جانا ہے. رسول کی حدیث بھی دیکھیے, رسول نے فرمایا کہ جو ڈرتا ہے وہ شب بیداری کرتا ہے, رات کو جاگتا ہے, اور جو شب بیداری کرتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے رسول فرما رہے ہیں کہ جو ڈرتا ہے وہ شب بیداری کرتا ہے, وہ جاگتا رہتا ہے, وہ آرام کی نہیں سوتا ہو. اور پھر رسول یہ فرما رہے ہیں اور جو شب بیداری کرتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ سب کو قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آگے حدیث شریف ہے, قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعد نفس کا من اصحاب القبور, یعنی اپنے آپ کو اہل قبر
میں شمار کرو، یعنی مردہ سمجھو اپنے آپ کو. رسول فرمانے کہ اپنے آپ کو جو ہے اہل قبور سمجھو اپنے آپ کو. رسول فرمانے کہ اپنے آپ کو جو ہے اہل قبور میں شمار کرو. اسی کی تفصیل جو حضرت خود بیان کر رہے ہیں. اسی معنی کی ایک دوسری حدیث، قال علیہ السلام موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ. یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے. اب اس کو سمجھنے کے دیکھیے حضرت خود سمجھا رہے ہیں. اس کی حدیث کی تفصیل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مسافر اور راہ گزر کی طرح رہا کرو، بے وطن کی طرح رہو اور جو ایک راستہ چلنے والی کی طرح رہو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مردے کو دنیا کی کوئی خواہش و لالچ اور ہرس و طمع نہیں ہوتی اور کسی سے کوئی حسد و کینہ نہیں ہوتا، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. اپنے دل کو دنیا کی خواہش و لالچ، ہرس و طمع اور حسد و کینہ سے پاک رکھو. جس طرح مردے کو جو ہے کوئی خواہش نہیں ہوتی، اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو تم بھی جو ہے اس طرح تمام چیزوں سے جو ہے حسد سے، طمع سے، خواہشات سے، لالچ سے جو ہے پاک رکھو. حضرت خواجہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کے ساتھ وابستہ کر لو اپنے آپ کو کہ بے تمم از ہما سا زندے جستو نداریم نو زندے نوا زندے، یعنی کسی بھی بنانے والے سے کوئی خواہش نہیں رکھتا، تیرے سوا کوئی دوسرا نوازنے والا نہیں رکھتا. مردے کو کسی مخلوق کی کوئی ضرورت و حاجت نہیں ہوتی. تم بھی اپنے آپ کو مردہ شمار کرو اور کسی مخلوق کی طرف توجہ نہ کرو. مردے کو جو ہے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. حضرت کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اپنے آپ کو اسی طرح کر لو. مردے کو دنیا میں کوئی تصرف و اختیار نہیں ہوتا، یعنی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور نہ دنیا سے اس کا کوئی کام رہتا ہے. تم بھی لوگوں کے درمیان سے اپنا اختیار اٹھا لو اور سارے کام اپنے خالق یعنی خدا کے سپرد کر دو. تو سارے کام اسی کے بھروسے چھوڑ دے اور خوش رہے. موت کی سختیوں اور تکلیفوں کا مزہ چکھ لینے کے بعد مردے کے سامنے سے غیب کی باتوں کا پردہ اٹھ جاتا ہے. مردہ جو تکلیف میں رہتا ہے ایک ساتھ کنٹینیوسلی، وقت آخر جب آتا ہے تو آخر وقت میں جب پوری تکالیف سے پار ہو جاتا ہے، وہ ابھی انتقال سے پہلے جو ہے غیب کے جو ہے پردے کھل جاتے ہیں. اب اکثر سنے ہوں گے اپنے لوگ بھی جب انتقال کر جاتے ہیں پھر غیب کی جو ہے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، پردہ جو ہٹ جاتا ہے. تو حضرت کہہ رہے ہیں کیونکہ مردہ بننا ہے نا میں، تو بھی مجاہدات کی سختیوں اور ریاضت یعنی جو آپ کو مشقت کرنا ہے اللہ کے نام کی تکلیفوں کا مزہ چکھ لے تاکہ تیرے سامنے سے غیب کی باتوں کا پردہ اٹھ جائے اور مردے کے حواس ظاہری جو 5 سینسز ہیں آپ کے جب بیکار ہو جاتے ہیں تو عالم غیب کی باتیں اس پر ظاہر ہو جاتی ہے. تو بھی ریاضت کے ذریعے یعنی محنت کے ذریعے حواس ظاہری کو بیکار کر لے تاکہ غیب کے اسرار اور رموز تجھ پر کھل جائے، جو راز کی باتیں ہیں وہ کھل جائیں. بڑا مشہور شعر ہے کہ لب بند و چشم بند و گوش بند گر نبینی سرہا برما بخن، یعنی ہونٹ، آنکھ اور کان بند کر لے، اگر تو اسرار و رموز نہ دیکھ پائے تو ہم پر ہنس. اس کی تشریح حضرت خومیہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ اپنے زبان کو، اپنے لبوں کو اللہ کا نام لینے کے علاوہ سے بند کر لے، غیر اللہ کا نام لینے سے بند کر لے، اور اپنی آنکھوں کو غیر اللہ کے دیکھنے سے بند کر لے، اور اپنے کان کو اللہ کے علاوہ کچھ اور سننے سے بند کر لیا. اگر اس کے بعد وہ اسرار نہ کھلے تو مجھ پر ہنس. اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ کے ہے تم اسے جو ہے سب بند کر لو اپنے آپ کو، اس کے بعد اگر وہ راز نہ کھلے تو مجھ پہ جو ہے ہنس. تو یہ دیکھیے حدیث میں جو ہے حدیث کے اصل کی جو تشریح کی ہے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی جب یہ ہوگا تب جو ہے اللہ کا دیدار ہوگا. مہدی موعود علیہ السلام سے بھی جو ہے ایک ملا نے سوال کیا تھا، آپ جو ہے زندگی میں جو ہے اللہ کے دیدار کی بات کرتے ہیں، حالانکہ دیدار تو مرنے کے بعد ہوگا. تو مہدی موعود علیہ السلام نے اس وقت پہ جو ہے یہ حدیث مبارک پڑھی. آپ نے فرمایا بندے نے کب کہا ہے کہ جیتے جی خدا کا دیدار ہوگا؟ تم نے حدیث شریف نہیں پڑھی کہ موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ تب جو ہے اللہ کا دیدار حاصل ہوگا. رسول نے جو فرمایا ہے وہ اختیار کر لو تب جا کے جو ہے اللہ کا دیدار حاصل ہوگا. تو اب یہ حدیث سے میں معلوم ہو رہا ہے یہ تشریح سے کہ مردہ جس طرح مردہ ہے مر گیا، اب آپ اس کے سامنے جا کے جو ہے اس کی تعریف کرو، اس کو لعن طعن کرو، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا. مردے کے اندر جو ہے کوئی خواہش نہیں ہوتی اور جو کسی سے حسد کینہ نہیں، دل بالکل صاف ختم، کچھ بھی نہیں. اور مردہ جو ہے کسی سے جو ہے حاجت روا نہیں ہوتا، کسی سے جو ہے کوئی خواہش نہیں رکھتا. اسی طرح جب اپنے آپ کو بنا لیں گے یعنی مرنے سے پہلے جب اس طرح ہو جائیں گے تب جو ہے اللہ کا دیدار ہوتا ہے. تو مطلب اپنی انا کو کتنا ختم کرنا ہے، کتنا فنا کرنا ہے. تبھی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو زمین پر چلتا پھرتا مردہ دیکھنا ہے
تو اسے چاہیے کہ ابی قحافہ کی جو ہے بیٹے یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، چلتا پھرتا اگر مردہ دیکھنا ہو۔ اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو زمین پر چلتا پھرتا مردہ دیکھنا ہے تو اسے چاہیے کہ بھائی نظام کو دیکھ لے، چلتا پھرتا مردہ۔ تو یہ وہ حدیث کا جو ہے وہ مظہر بن چکے تھے، موتو قبل ان تموتوا کا مظہر بن چکے تھے۔ حضرت لکھ رہے ہیں اس شعر کے بعد کہ یہ حدیث ترغیب و ترہیب کے لیے ہے۔ یاد رکھ، اب اسی حدیث کی دیکھیے تفصیل بیان کرتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھ، مومن کو دنیا میں ہمیشہ خوف و دہشت کے ساتھ رہنا چاہیے، دنیا سے گریزاں یعنی دور، اور اس کے مکر و فریب سے لرزاں و ترساں رہنا چاہیے۔ دنیا کی قدر و منزلت، آرائش و زیبائش پر مغرور و مسرور اور فریفتہ نہ ہونا چاہیے۔ دنیا جو سج سنور کی جو دلہن بن کے کھڑی ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے آپ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے۔ قیمتی اوقات جو سرمایہ زندگی ہے، جو زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ وقت ہے، انہیں ہرگز طلب دنیا میں صرف نہ کرنا چاہیے مگر بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا چاہیے۔ اور دنیا کے ساتھ ہرگز دل نہ لگانا چاہیے، کیونکہ دنیا کے بارے میں دیکھیے کیسا خطرناک شعر کہا گیا کہ دل بری پیرے زن اشو گرد دہر مبن کہ این عروسے اس کے در عقد بسے داماد اس۔ زمانے کو دھوکہ دینے والی اس بوڑھی عورت دنیا سے دل مت لگا کہ یہ ایسی دلہن ہے جو بہت سے داماد کے عقد میں رہی ہے۔ دنیا بڑی خطرناک چیز ہے، اسی لیے جو ہے مہدی موعود اسلام نے سب سے پہلے جو ہے وہ ترک دنیا کا جو لے آئے ہیں اور دنیا کی جو مذمت کیے ہیں۔ اسلام نے فرمایا ہے کہ بندہ جو ہے 1000 طالبان مولا کو رکھ سکتا ہے لیکن ایک طالب دنیا کو نہیں رکھ سکتا۔ طالب دنیا جو ہوتا ہے وہ مرے دم تک یہ کہتے ہی چلے جاتا ہے کہ دنیا کے جو مزے ہیں ہرگز کم نہ ہوں گے، چرچے یہی رہیں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے، یہ بولتا ہوا جائے گا۔ تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ میرے عزیز، جب گاؤں دیہات میں رہنے والا مسافر کسی بڑے شہر میں پہنچتا ہے، شہر کی قسم قسم کی نعمتوں کا مزہ چکھتا ہے، پھر بھی اپنے اہل وطن کی فرقت و جدائی کی وجہ سے اس کے دل کو اس شہر میں آرام و قرار نصیب نہیں ہوتا۔ گاؤں کا کوئی شخص یہاں پہ جو ہے کام کرنے سے آتا ہے، بڑا شہر ہے، زبردست عمارتیں، خوبصورت بلڈنگیں، ہر چیز دنیا سج سنور کے ہے، وہ یہاں پہ رہتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس کا دل اپنے گاؤں میں رہتا ہے، کھیڑے میں، وہاں پہ جو ہے اس کا دل رہتا ہے۔ اس وجہ سے فرقت اور جدائی کی وجہ سے اس کے دل کو اس شہر میں آرام و قرار نصیب نہیں ہوتا، اور وہ اس شہر کو اپنے لیے قید خانہ تصور کرتا ہے۔ تو بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ سے دور ہو کر بے قدر و کمینی دنیا کے کوڑے دان میں پڑا ہوا ہے، تو پھر کیوں دنیا کو قید خانہ تصور نہیں کرتا اور بعجز و انکساری اور گریہ وزاری اس سے رہائی کا راستہ نہیں ڈھونڈتا؟ حالانکہ مخبر صادق یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الدنیا سجن المومن، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قید خانہ محبوب کے مشاہدے یعنی اس کے دیدار اور مطلوب تک پہنچنے سے مانع ہوا ہے، رکاوٹ ہوا ہے۔ دنیا جو ہے مومن کے واسطے قید خانہ ہے، قید خانے میں آگے تو ہم جو ہے اللہ کے جو ہے دیدار سے محروم ہو گئے۔ اب کوئی جو طالب رہے گا وہ اس قید خانے میں جو ہے سکون و قرار سے کیوں رہے گا؟ کیونکہ جو ہے یہ قید خانہ اس کے واسطے جو رکاوٹ بن گیا۔ پہلے جو ہے بادشاہ کے جو ہے دربار میں تھے، دن رات جو ہے اس کو دیکھتے تھے، آٹو پیر ہمیشہ اس کے دیدار میں تھے، اب جو ہے دور پھینک دیے گئے اور دنیا جو ہے مومن کے واسطے جو ہے قید خانہ کہہ دیا گیا۔ اب اسی حدیث کے اوپر دیکھیں حضرت نے جو ہے کتنی جو ہے الگ الگ تفسیریں کی ہے۔ اس حدیث پاک میں حضرت لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں بہت سے فوائد اور بے شمار تنبیہات ہیں، وارننگس ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر دی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جو مومن صرف دنیاوی نعمتوں سے فرحت و سرور حاصل کرتا ہے یعنی خوشی حاصل کرتا ہے اور فراق مولا یعنی اللہ سے جدائی کے غم میں دل پریشان نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو دوست نہیں رکھتا ہے، جیسا کہ اس کا فرمان عالی شان ہے لا تفرحوا ان اللہ لا يحب الفرحین، یعنی جو ہے خوشی مت کرو، اللہ خوشی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ کیا دنیا راحت کی جگہ ہے؟ دنیا سے خوش مت ہو اور اس میں راحت و سکون کی سانس نہ لو، ورنہ حضرت دیکھیے اللہ کی زبان میں تفسیر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ جس طرح اللہ خود فرما رہا ہے کہ دنیا سے خوش مت ہو اور اس میں راحت و سکون کی سانس نہ لو، ورنہ ہمارے قرب سے یعنی ہمارے قریب ہونے سے دور ہماری جدائی میں گرفتار اور خطر عظیم میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر ہم فضل کریں تو ہم تک پہنچ جاؤ گے، ورنہ ہمیشہ کی جدائی میں پڑے رہو گے اور حاویہ دوزخ کے گڑھے میں پہنچ جاؤ گے، ہمیشہ ہماری جدائی کے غم اور وصال کے الم میں رہا کرو گے۔
اپنے دل کو ہمارے قرب کی تمنا کے درد سے زخمی رکھا کرو، ہمارے بنا شکر کو ایلوا اور ہر شربت کو زہر تصور کرو، ہمارے بغیر جو بھی سانس لو اسے اپنے لیے بوجھ اور ندامت محسوس کرو۔ اللہ سے جب دور کر دیے گئے تو اب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے جب ہمارے سے دور ہو گئے تب اس دوری کو جو ہے آپ دوزخ تصور کرنا ہے، یہی جو ہے دوزخ ہے۔ اور اس کی جو ہے یہاں پہ دیکھ لیجیے یہیں پہ قدر کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ جس نے جو قدر کر لی اگر اللہ فضل کر دے تو ہم تک جو ہے پہنچ جاؤ گے، ورنہ ہمیشہ کی جدائی یہ ایک موقع ہے، اس کے بعد جو ہے ہمیشہ کی جدائی، جو حقیقی جو دوزخ ہے وہ قرب سے جو ہے دور پھینک دیا جانا، ہمیشہ کی جدائی میں جو ہے پڑے رہو گے، دوزخ کے جو ہے گڑھے میں پہنچ جاؤ گے، ہماری جدائی کے غم اور وصال کے الم میں یعنی درد میں رہا کرو گے، اور اپنے دل کو ہمارے قرب کی تمنا کے درد سے زخمی رکھا کرو، ہمارے بنا شکر کو ایلوا جو کڑوا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ شکر کو جو ہے ایلوا اور شربت کو زہر تصور کرو، ہمارے بغیر جو بھی سانس لو اسے اپنے لیے بوجھ اور ندامت محسوس کرو، شرمندگی محسوس کرو۔ گر آب خوردم از کوزا خیالت را درو دیدم، اگر ایک دم زنم بے تو پشیمانم بجان تو، اگر پیالے سے ایک گھٹ پانی پیتا ہوں تو اس میں تیرا تصور پاتا ہوں، اور اگر تیرے بغیر ایک سانس لیتا ہوں تو تیری قسم شرمندہ ہوتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیے یہ باتیں جو ہے آپ اس کو جو ہے بحیثیت ایک مہدوی کے صرف جو ہے اسے پڑھنا نہیں ہے، واقع میں جو ہے ہم واقع میں خدا سے جو ہے جدا ہو کے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، ہماری دل کی کیفیتوں سے جو ہے وہ واقف ہے، تمہاری جدائی غم آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو ہے میں جو ہے مسافر ہوں، بے وطن ہوں، پردیسی ہوں، اور اس غم میں مبتلا رہنے کے واسطے میں اسلام نے جو فرمایا ہے یہ خالی ایسی باتیں نہیں ہے، خالی ایسے بیانات سن لینا نہیں ہے، خالی ایسے جو ہے تقریریں سن لینا، خالی جو ہے ریلیجس گیدرنگس کر لینے کا مقصد اس کا ہرگز نہیں ہے۔ مقصد یہی ہے کہ جو اللہ کا مقصد ہے وہ ہمارے سے جو ہے پورا ہو جائے۔ مہدی موعود علیہ السلام جو ہے مراد اللہ کی جو ہے مراد ہے، اللہ کی جو خواہش ہے وہ میں اسلام نے پوری کی ہے، اور اپنے تمام مصدقین کو جو ہے اللہ کی سراپا مراد بنائے، اللہ کی خواہش بنایا ہے۔ تو اللہ نے اپنی خواہش کرنے کے واسطے جو ہے اللہ کی خواہش پوری کرنے کے واسطے جو ہے ہمیں اپنے سے جو ہے دور کیا ہے، یہاں پہ جو اس کی خواہش کو پورا کرنا ہے وہی حقیقی مومن ہوتا ہے۔ اور جو ہے وہ ہمارے واسطے جو ہے یہ قید خانہ ہے، تو کم سے کم اس کو تصور کرنا ہے کہ یہ قید خانہ ہے، میں ایک مسافر ہوں، ایک پردیسی ہوں، بے وطن ہوں، اپنے اصلی وطن سے جو ہے دور کر دیا گیا۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اگر قیدی قید خانے میں، بڑی امپورٹنٹ بات لکھی تھی حضرت، اگر قیدی قید خانے میں محل یا عمارت کی بنیاد رکھے اور عیش و عشرت اختیار کرے تو داروغ جیل یعنی جیلر کو غیرت و غصہ آتا ہے۔ قید خانے میں جو ہے ڈالا گیا، جو ہے جیل میں سزا دی گئی، اور وہ قیدی جو ہے اگر قید خانے میں جو ہے عمارت محل وغیرہ عیش عشرت کر رہا تو داروغے کو جو ہے غصہ آئے گا۔ ہم لکھتے ہیں کہ اگر قیدی قید خانے میں محل یا عمارت کی بنیاد رکھے اور عیش و عشرت اختیار کرے تو داروغے جیل کو غیرت و غصہ آتا ہے کہ میں نے اس کو قید خانے میں تنبیہ اور عبرت حاصل کرنے کے لیے رکھا تھا، نہ کہ آرام کے ساتھ رہنے کے واسطے۔ اسی طرح اگر مومن، بریکٹ میں لکھا ہے، اسی طرح اگر مومن دنیا میں عمارت کی بنیاد رکھتا ہے اور آرام و عشرت اختیار کرتا ہے تو اللہ عز و جل کو بھی غصہ آتا ہے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ دنیا عبرت کی جگہ ہے اور عقبہ حسرت کی جگہ ہے، خواہش کی جگہ ہے۔ تو عبرت اور حسرت کے درمیان عشرت کیسی یعنی خوشی کیسی، عیش کیسا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، ایک اس کی تفسیر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور مومن اس میں محبوس و مقید ہے، قید ہے۔ بال بچے، اہل و عیال اور خیش و خاری جو تمام قرابت دار ہیں قید کرنے والے کی طرح، قیدیوں کی طرح ہی۔ ایک قید خانے میں ہم بھی قیدی اور دوسرے بھی قیدی ہیں، جب قید سزا دے دی گئی تو آپ بھی جو ہے قیدی ہیں اور دوسرے بھی جو ہے قیدیاں ہیں۔ تو حضرت فرمان ہے کہ بال بچے، اہل و عیال وغیرہ جو ہے وہ قیدی کے واسطے جو ساتھیاں رہتے اسی طرح ہیں۔ جس طرح قیدی کو صرف ضروری حد تک قیدیوں سے، قید کرنے والوں سے انسیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اسی طرح مومن کو بھی غیر خدا سے ضروری حد تک ہی محبت و انسیت ہونی چاہیے، کسی سے بالقصد یعنی ارادے کے ساتھ وہ اختیار محبت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ محبوب حقیقی اور مقصود اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اسی معنی کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ نے فرمایا اگر میں
اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بناتا تو یقیناً ابو بکر کو اپنا دوست بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ میرا دوست۔ تو دیکھیے ہم جو رہ رہے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ، کیسی محبت، کیسا اللہ کے واسطے محبت، بات الگ ہے۔ وہ جو رہ رہے ہیں خالی ایک عام نارمل ہیومن بینگ کے لائف میں گزار رہے ہیں کہ یہ میرا سب کچھ ہے، یہ میرے بیوی بچے، میرا گھر بار، میرے بھائی، میرے بہن، میرے ماں باپ، یہ سب کچھ ہے، نہیں، سب کچھ اللہ کی ذات ہے۔ ان سے اسی طرح نہیں بول رہے ہیں جس طرح جو ایک قیدی دوسرے قیدیوں کے ساتھ رہتا ہے، ضروری حد تک بھائی بات چیت، ہم کچھ وقت تک یہاں پہ ہیں، تم بھی قیدی ہے، میں بھی قیدی ہوں، ہم ضروری ایک وقت تک جو ہے صرف یہاں پہ موجود ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر ہم سب جو ہے یہاں سے رہا ہو جائیں گے۔ اس طرح کی ضروری حد تک جو ہے ان سے تعلق رکھنا یہ کتنی بڑی بات ہے اپنے بیوی بچوں سے۔ اور رسول فرماتے ہیں اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بناتا تو یقیناً ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ میرا دوست ہے۔ اسی لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً کوئی اور بیوی ہیں، آپ فرماتی ہیں رسول جو ہے ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے اور جب اذان ہوتی تو ہمارے درمیان سے اس طرح تیزی سے اٹھتے جیسے وہ ہمیں جانتے تک نہیں، جیسے ہمیں وہ جانتے تک نہیں، اللہ کا نام آتے جو ہے ایسے اٹھ کے چلے آتے فوراً اللہ کے واسطے، اللہ کے فرمان کے، جیسے کہ جو ہے ان کو جانتے تک نہیں۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں جس سے انسیت رکھو اسی کی یاد میں جلتے رہو، دیکھو آگ ہے، آگ مصف نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر دی، ایک تنبیہ کہ قیدی ہمیشہ نجات کی امید اور ہلاکت کے خوف کے درمیان الجھا رہتا ہے، کیونکہ قیدی کا انجام یا تو نجات و رستگاری ہے یا ہلاکت و بربادی۔ قیدی جو ہے یا تو جو ہے چھٹ جائے گا یا تو جو ہے ہلاک ہو جائے گا، اس کو جو ہے سزائے موت دی جائے گی۔ مومن کو بھی چاہیے کہ دنیا کی قید میں ہمیشہ نجات کی امید یا ہلاکت کے خوف میں زندگی بسر کرے کہ خاتمہ کا انجام کیا ہو، کس کو پتہ ہے، خاتمہ کیسا ہوگا کس کو پتہ ہے، اس خوف میں جو ہے وہ زندگی گزارنا ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ دنیا کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم۔ حضرت لکھ رہے ہیں آگے کہ اس خوف سے، یہ جو حدیث ہے رسول کی، دنیا کے بعد یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، کیونکہ جو ہے رسول نے فرما دیا اس کی تفصیل بھی کہ جو ہے جو خبر سے بھی آپ جو گزریں گے، خبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جو ہے دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو وہاں پہ یہی مرنے کے بعد ہی ہمارا سے آخرت جو ہے شروع ہو چکی ہے۔ تو رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یعنی ہم جیسے مریں گے دنیا کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ اس خوف سے عارفوں کے جگر پارا پارا، ان کی آنکھیں سیل رواں اور ان کے خد و خامت نہیں فن ناتوا ہو گئے، یعنی جو ہے اس خوف سے، یہ جو بات ہے کہ زندگی کے بعد جو ہونے والا ہے، اس خوف سے جو ہے عارفین جو ہے جو اللہ والے ہیں ان کے جو ہے جگر پارا پارا ہو چکے ہیں، ان کی آنکھوں سے جو ہے آنسو رواں ہیں اور ان کے خد و خامت، ان کا جو جسم ہے وہ نحیف اور کمزور ہو گیا اس وجہ سے کہ اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا۔ دنیا کے تمام ہوش منداں کے دل زخمی ہے، شعر کا ترجمہ ہے، اس ایک منزل کے سبب جو سب کو درپیش ہے، جو ایک منزل ہے جو موت، اس کی وجہ سے جو ہے جو تمام عقل مند ہیں ان کے دل جو ہے زخمی ہے، اس ایک منزل کے سبب جو سب کو درپیش ہے، آگے ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ اگر ہم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے تو سعادت و فلاح کے ساتھ گئے، کامیاب ہوئے، ورنہ دیکھیے کتنی خطرناک بات ہے، ورنہ تو مستعمل ڈھیلے اور مردار کتے کی طرح حاویہ جہنم کی گہرائی میں پھینک دی جائیں گے۔ پہلے جو ہے طہارت کے واسطے ڈھیلے وغیرہ جو استعمال کیے جاتے تھے، تو کہہ رہے ہیں اگر ہم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے تو سعادت و فلاح کے ساتھ گئے، کامیاب ہو گئے، ورنہ تو مستعمل ڈھیلے اور مردار کتے کی طرح حاویہ جہنم کی گہرائی میں پھینک دی جائیں گے۔ گاہ شرم کنت فرشتہ از پاکی ماں، گاہ خندہ زن دیو زنا پاکی ماں، نہیں کبھی فرشتہ ہماری پاک دامنی سے حیا کرتا ہے، کبھی شیطان ہماری ناپاکی پر ہنستا ہے۔ جب ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ خبر میں پہنچ جائیں گے تو ہماری اس چستی و چالاکی کی تو تعریف کرے گا۔ جب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھیے وقت آخر تک جو ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے ایک حدیث کے بعد یہ بات کہتا ہوں کہ آگے حضرت نے دعا لکھی ہے کہ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے حسن خاتمہ، اچھے خاتمے کی جو ہے سوال کرتا ہوں، خاتمہ بخیر ہونے کی جو ہے دعا کرتا ہوں، کیونکہ حضرت بایزید
بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے ایک شخص نے جو ہے آ کے سوال کیا تھا کہ کیا آپ مرد ہیں؟ تو کہا وقت آخر پہ کہوں گا. انتقال کے وقت پھر وہ شخص آیا اور سوال کیا آپ مرد ہیں؟ تو کہا ہاں مرد بن کر جا رہا ہوں. تو پوچھا جب کیوں نہیں کہا؟ تو کہا جو شخص دنیا، مخلوق، نفس اور شیطان کے بیچ رہ کر ایمان کی سلامتی کے ساتھ وقت آخر یہاں سے گزر جائے وہ شخص مرد ہے. اب چونکہ جا رہا ہوں اسی لیے کہہ رہا ہوں مرد ہوں. یعنی جب تو موت نہیں آئی تھی. بایزید بستامی سلطان العارفین میں 7 سلاطین اولیاء کرام میں آتے ہیں. اس وقت تک جو ہے الرٹ دیکھیے، اللہ کو دیکھ چکے ہیں، واصل ہو چکے ہیں، لیکن جو ہے ابھی بھی الرٹ ہے، کچھ بھی ہو سکتا، ابھی جو ہے وہ الرٹ ہے. آگے جو ہے 2 حدیثیں حضرت نے لکھی ہے، النوم اخو الموت، یعنی موت جو ہے نیند کی بہن ہے والی حدیث. یہ حدیث رسول وسلم کی جو بھی اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو کے مناسبت رکھتی ہے. اب ایک امپورٹنٹ بات یہاں پہ آغاز ہو رہی ہے، اور یہ حدیث پاک کہ رسول وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اصحاب قبور میں شمار کرو، ترجمانی کرتی ہے موتو قبل ان تموتو والی حدیث سے. اس کی تفصیل حضرت لکھ رہے ہیں، دیکھیے. نارمل جو ہے اخی وغیرہ جو ہے میرے بھائی وغیرہ کو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں ترجمہ کرے تو اس کا بہن لفظ آتا ہے فیمینائن ہونے سے. تو رسول وسلم نے فرمایا موت جو ہے نیند کی بہن ہے. یہاں پہ ہمارے واسطے جو ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے، ایک دوسری ٹاپک شروع ہو رہی ہے، وقت ہے اس لیے جو ہے پڑھ رہا ہوں. تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ جو اق لفظ ہے وہ نظیر کو کہتے، میچ، ایگزامپل، اس جیسا، اس کو کہتے. تو رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ کی موت، آپ کی نیند جو ہے موت کی نظیر ہے. ان تمہیں جیسی نیند ہے ویسی موت ہے ہو رہے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیے جیسی آپ کی نیند ہے ویسی موت ہے ہو رہے ہیں. تو حضرت لکھ رہے ہیں، دیکھیے حضرت خود تفصیل کہہ رہے ہیں کہ اق جو ہے نظیر کو کہتے ہیں، ایگزامپل کو کہتے ہیں. چنانچہ عربی زبان میں اخوانہا کا ترجمہ، یعنی ہمارے بھائی کا ترجمہ نظائرہ سے کیا جاتا ہے، یعنی اس کے ایگزامپل سے کیا جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت نیند کی نظیر ہے، نیند کا ایگزامپل ہے. موت کو دیکھے نہیں تو نیند کو دیکھ لو. یہ کیسی بات ہے؟ ابھی ہم تو جو ہے مرنے کے بعد موت کو دیکھیں گے، جب موت کا مزہ چکیں گے اس کے بعد تو بیان نہیں کر سکتے. اب اس کو اب دیکھنا ہے تو اس کی نظیر اس کی جیسی تھی بالکل. وہ کیا ہے؟ رسول فرمانا کہ نیند ہے. حضرت خود اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت نیند کی نظیر ہے. یعنی جس طرح موت کی حالت کا دار و مدار حیات کی حالت پر ہے، اسی طرح حشر کی حالت کا دار و مدار موت کی حالت پر ہے. یعنی موت کی حالت کا دار و مدار جب موت کیسا آئے گی، جس طرح آپ جو ہے زندگی گزاریں گے اسی طرح جو ہے آپ کی موت آئے گی. اسی طرح حشر کی حالت جس طرح آپ کی موت ہوئی ہے اسی طرح ہوگی. اس کے آگے تفصیل حضرت لکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم زندگی گزارو گے اسی طرح مرو گے اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے. نیند موت کی نظیر ہے. اب دیکھیے بات سمجھ میں یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوز نہ ہو. نیند جو ہے موت کی نظیر کہا جائے گا، اور موت آئے گی آپ کی جو ہے حیات کے اوپر. جیسے آپ نے جو ہے زندگی رسول نے فرمایا جس طرح تم جو ہے زندگی گزارو گے اسی طرح مرو گے اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے. تو آپ جس طرح زندگی گزارو گے اسی طرح مرو گے اور جس طرح مرو گے اسی طرح اٹھائے جاؤ گے. اب مرنا کس طرح ہوگا؟ رسول ایک اور حدیث میں فرما رہے ہیں کہ نیند جو ہے موت کی نظیر ہے، نیند موت کی طرح ہے. تو میری موت کیسا ہونا ہے آپ کو اگر معلوم ہونا ہے تو آپ کی نیند ہے. نیند موت کی نظیر ہے. آپ کی موت کیسی ہونے والی ہے وہ آپ کے خواب، آپ کی نیند کی حالت جو ہے آپ کو بتا رہی ہے کہ تم جو ہے اب فی الوقت کس پوزیشن پہ ہو. وہ آپ کو بتا رہے ہیں. گندے گندے خوابوں میں، غلیظ غلیظ چیزوں میں مبتلا ہے. جو کچھ کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ شام کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ اسی چیزوں میں مبتلا ہے. اسی حالت میں اگر انتقال کرو گے تو اسی حالت میں مرو گے. کیونکہ وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، کہہ دیتا ہوں آپ کو، نیند موت کی نظیر ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں جو دن بھر اللہ اللہ کہتے ہیں وہ رات میں خواب میں اللہ اللہ دیکھتے ہیں. ان کا خواب نیند موت کی نظیر ہے. وہ اللہ اللہ کہتے ہیں مرتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں اٹھتے ہیں. اس کو سمجھ جائیے. اپنے آپ کو جو ہے محاسبہ کرنے کا رسول نے جو ہے ہتھیار دے دیا ہے یہ کہہ کے کہ نیند موت کی نظیر ہے. اپنے آپ کو محاسبہ کرنے کا، یعنی میں جس طرح نیند میں ہوں وہ حقیقت میں ویسی میری موت ہونے والی ہے. خدا نہ خواستہ اگر اس حالت میں انتقال کر گئے تو جو ہے دوزخ کے حوالے ہو جاتے ہیں. بلکہ ہمارے بزرگان دین نے اس کی جو ہے تفصیل بیان کی ہے. اگر خواب میں ضبط العرفان وغیرہ کتاب میں جو ہے لکھا ہوا ہے، خواب میں جو تم دیکھ رہے ہو کہ تمہیں شیر پھاڑ رہا ہے، مار رہا ہے، کر رہا ہے، اور اسی میں اگر انتقال کر جاؤ گے تو جو ہے تم دوزخ کے حوالے ہو جاؤ گے.
اس کی الگ الگ تفصیل ہوتی ہے، لیکن آپ کی خواب میں بھی جو ہے دن بھر جو آپ اللہ اللہ کہہ رہے ہو، خواب میں بھی اللہ اللہ دیکھنا ہے، خواب میں بھی جو ہے وہی محنت مشقت کرتے وہی عبادت کرتے ہوئے دیکھنا ہے، کیونکہ خواب حقیقت میں جو ہے آپ کی دن بھر آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ دل پہ جو اثر کرتا ہے وہ آپ خواب میں دیکھتے ہیں۔ دن بھر آپ دنیا میں گزاریں تو اثر جو کرتا ہے وہ آپ خواب میں دیکھتے ہیں، حقیقت میں جو دل پہ جو اثر کرتا ہے وہ خواب میں دیکھتے ہیں۔ تو خواب کو رسول فرمانا ہے کہ نیند موت کی نظیر ہے، جس طرح آپ کی نیند ہے اسی طرح جو ہے موت ہے۔ تو یہ بڑا ڈرنا ہے، محاسبہ خود کرنا ہے کہ جو ہے جو محنت مشقت یہاں پہ جو دل لگا کے اللہ کی عبادت کرے گا، جو جس کا ذکر دل پہ اثر کرے گا، وہ خواب میں بھی اپنے آپ کو اسی طرح حالت میں دیکھے گا، اس کی نیند میں بھی اللہ کا جو ہے ذکر جاری رہے گا، اور اسی طرح جو ہے اس کی موت ہوگی۔ حضرت خود اس کی جو ہے تفصیل لکھ رہے ہیں، آگے پڑھ رہا ہوں کہ نیند موت کی نظیر ہے، جس طرح حالت بیداری میں رہو گے اسی طرح حالت نیند میں رہو گے، اور جس طرح نیند میں رہو گے اسی طرح نیند سے بیدار ہوگے۔ اگر تم حالت بیداری میں حق تعالیٰ کے ذکر و فکر، محبت و الفت اور شوق و عبادت میں مشغول رہو گے تو اسی استغراق و مشغولیت کی حالت میں تمہاری موت واقع ہوگی، اور اسی استغراق و موت کی حالت میں تم اٹھائے جاؤ۔ سمپل باتیں دیکھیے، مطلب جو ہے یہ اب ہم جو باتیں کرتے نہیں، یہ ہمارے ایک دم جو جذبہ وغیرہ آتا ہے، یہ تمام پرسوں بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے فی الوقت جو ہے اثر نہیں کرتا، حقیقت میں دل کے اندر جا کے یہ اوپر اوپر جو ہے جلن ہوتی ہے۔ دل کے اثر کرنا مطلب آپ جو ہے خواب میں بھی دیکھنا وہ بات کو، اندر تک جا کے اثر جو کرنا ہے، آپ ذکر بھی جو کر رہے ہیں، خواب پہ ذکر کرتے نہیں دیکھ رہے ہیں، مطلب جو ہے اپنے آپ کو جو ہے آپ نے ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا ہے، وہ ذکر جو ہے اس حالت تک نہیں گیا ہے۔ دل پہ اثر کرنا مطلب دن میں جو محنت مشقت کی وہ خواب میں بھی دیکھنا، پھر اٹھا پاتی جو ہے وہی حالت میں رہے گا، تو شخص کی موت بھی جو ہے اسی طرح آئے گی، اس طرح جو ہے اس نے زندگی گزاری ہے۔ تو پھر سے پڑھاؤں، آپ غور کریں اس بات پہ کہ نیند موت کی نظیر ہے، جس طرح حالت بیداری میں رہو گے اسی طرح حالت نیند میں رہو گے، اور جس طرح بعض لوگ کھیل کود کے آتے ہیں جو خواب میں جو ہے اسی طرح حالت میں دیکھتے ہیں اپنے آپ، دوسری جو بھی چیز کر کے آتے ہیں جو اثر کر جاتی ہے وہ خواب میں دیکھتے ہیں۔ تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ جس طرح حالت بیداری میں رہو گے اسی طرح حالت نیند میں رہو گے، اور جس طرح نیند میں رہو گے اسی طرح نیند سے بیدار ہوگی۔ اگر تم حالت بیداری میں حق تعالیٰ کے ذکر و فکر، محبت و الفت اور شوق و عبادت میں مشغول رہو گے تو اسی استغراق و مشغولیت کی حالت میں تمہاری موت واقع ہوگی، اور اسی استغراق و مشغولیت کی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ مپنداری کی مہرت از دل عاشق روید ہرگز، چوں میرت مبتلائے میرت، چوں خیزت مبتلائے خیزت۔ یہ ہرگز مت سمجھو کہ تیری محبت عاشق کے دل سے نکل جائے گی، عاشق جب مرے گا مبتلا عشق مرے گا، اور جب اٹھے گا مبتلا عشق اٹھے گا۔ جب وہ مرے گا اللہ سے عشق میں مبتلا ہو کر مرے گا، اور جب اٹھایا جائے گا تو پھر بھی اس وقت بھی جو ہے وہ اللہ کے عشق میں جو ہے مبتلا ہوگا۔ اللہ کی پناہ، اگر حالت بیداری میں اللہ عز و جل سے غافل، یعنی اللہ کو بھولے ہوئے، اور غیر حق میں یعنی جو اللہ کے علاوہ ہے اس میں شاغل یعنی مشغول ہوگا، تو حالت موت میں بھی غیر حق میں شاغل، اللہ تعالیٰ سے غافل اور اس سے دور و مہجور ہو کر مرے گا، اور اسی حالت میں اٹھایا بھی جائے گا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نظم میں لکھا ہے کہ ایک گدھے والا بستر مرگ پر تھا کہ اس کے پاس موت کا فرشتہ آیا، جان کنی کی حالت میں گدھے کو آواز دیتا تھا اور فریاد کرتا تھا کہ میرا گمشدہ یعنی گما ہوا گدھے کو کون پایا ہے۔ اسی حالت میں انتقال ہو گیا، تھا اسی حالت میں جو ہے دن بھر اسی حالت میں تھا، اسی حالت میں جو اس کا انتقال ہوا۔ کہا جاتا ہے، 2-3 ایگزامپلس ہیں، کہا جاتا ہے کہ سلطان سکندر کے زمانے میں ان کا ایک معتبر وزیر تھا، سلطان نے اس کو ہتھیا گڑھ مال وصولی کے لیے بھیجا تھا، ایک مقام پہ بھیجا تھا مال وصولی کے واسطے۔ وہ کالی خورا پہنچا، ایک پیچ کے مقام پہ پہنچا تو اس کے پاس موت کا فرشتہ آ گیا اور سکرات موت اس پر طاری ہونے لگی۔ جب حالت نظام وقت آخر پہنچا تو چلانے لگا، ہتھیا گڑھ کا مال پہنچ گیا، اسی حالت میں اس کی روح تن سے جدا ہو گئی۔ خدا ہی جانتا ہے اس ناعاقبت اندیش کا کیا انجام، کیونکہ جو اس میں مشغول جو رہتے آپ انوالو جو رہتے اسی حالت میں جو ہے موت آتی ہے۔ ایک درزی تھا موت کے وقت سوئی یاد کرنے لگا، اے جان عزیز، جس چیز کے ساتھ مکمل شغل ہوگا مشغول ہوں گے موت کے وقت اسی کو یاد کرے گا۔ یہ بات ہے، دیکھیے سیدھی سیدھی بات ہے، جس کے ساتھ آپ مشغول رہیں گے اسی کو آپ جو ہے اپنے خوابوں میں دیکھیں گے اور اسی کے ساتھ جو ہے انتقال ہوگا۔
تو جو اللہ کا عاشق ہوگا وہ زندگی کی قدر کرے گا. وہ یہاں پہ مشغول ہوگا تو وہ نیند میں بھی مشغول ہوگا, اٹھے گا بھی تو بھی مشغول ہوگا, مرتے وقت بھی مشغول رہے گا, عاشق بن کے مرے گا, اٹھے گا بھی تو جو ہے قیامت کے دن جب اٹھے گا وہ جو ہے مبتلا عشق ہو کر اٹھے گا. اسی طرح کی بہت سی حکایتیں کتابوں میں پڑھنے کو ملتی ہیں اور بزرگوں سے سنی گئی ہیں. جو سمجھدار ہے اس کے لیے ایک حرف ہی کافی ہے. ایک آگے دوسرا عنوان بھی شروع ہو رہا ہے, اللہ چاہا تو انشاءاللہ جو ہے اس کو اگلی شد میں انشاءاللہ جو ہے کور کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہ حضرت ہمیں سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اثر ہمارے دلوں پہ کرے اور اس زندگی کی جو ہے اللہ تعالیٰ میں قدر کرنے کی توفیق دے اور خاتمہ اسلام کے صدقے میں اور حضرت کے صدقے میں جو ہے اس کی ذات کا جو ہے تعلیم صادق بنائے.